بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا دشمن پر کامیابی کا انحصار افرادی قوت یا دنیاوی وسائل پر ہیں؟ چلتے ہیں قرآن پاک سے کہ وہ اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی فرما رہا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 249، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ: جن لوگوں کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا، انہوں نے کہا اکثر و بیشتر چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم یعنی مدد سے بہت بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آئے اس آیت مبارکہ کی وضاحت میں چلتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے، کیا سکھلاتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی افرادی قوت یا وسائل کا محتاج نہیں۔ جب مومن اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو ان پر اللہ تبارک و تعالی کی مدد نازل ہوتی ہے، اور پھر کمزور سمجھے جانے والے لوگ بھی طاقتور لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ ہمارے سامنے مثال ہے مسلمان افغانستان والوں کی اور نیٹو افواج کی، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اور ہمارا مشاہدہ بھی ہے، ہم نے غور بھی کیا ہوا ہے، ہم دوسرے لوگوں سے بھی سنتے ہیں کہ فلاں کے پاس، امریکہ کے پاس، فلاں ملکوں کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید اسلحہ ہے، ان کے پاس وسائلی اعصاب بھی بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس افرادی قوت بھی بہت زیادہ ہیں، اور ان کے پاس ہر طرح کے جدید اسلحہ، ٹینکس اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ کیا مسلمان ان سے لڑ پائے گا؟ مسلمان ان سے جیت جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جن لوگوں کے پاس ایسے سوال ہیں، ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں جواب دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر جو بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی غیبی مدد فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا کبھی بھروسے کو نہیں توڑتے، بلکہ فرمایا کہ چند لوگ ہوتے ہیں جو بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہم صحابہ کرام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے کی بھی دیکھ لیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ میں جاتے تو ان کی تعداد بہت کم ہوتی تھی، نہ ان کے پاس جدید اسلحہ ہوتا تھا، نہ ان کے پاس افرادی قوت ہوتی تھی، نہ ان کے پاس کوئی اور جدید ذرائع ہوتے تھے، لیکن دشمن کی طرف دیکھیں تو دشمن کے پاس ہر طرح کا جدید اسلحہ، ان کے پاس افرادی قوت، اور اسی طرح ان کے پاس گھوڑے وغیرہ ان لوگوں سے صحابہ کرام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے زیادہ ہوتے تھے۔ لیکن جب وہ مقابلہ ہوتا، آمنے سامنے دشمن سے مقابلہ کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح اور کامیاب فرماتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے سوالوں کا جواب مل چکا ہوگا۔ تو اس 20 سال افغانستان میں نیٹو افواج جو ہے، امریکہ جو ہے، وہ وہاں پر لڑائی کرتا رہا، جدید اسلحہ اس نے استعمال کیا، انہوں نے جدید طریقے، جدید ٹیکنالوجی استعمال کی، یہاں تک کہ افغانیوں کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ان کا بھروسہ کیا تھا؟ اللہ کے اوپر بھروسہ تھا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ آج اپنی حکومت بنائے ہوئے ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے بھی ہر ممکن کوشش کریں، ہر ممکن ان کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کامیابی کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے، ہر میدان میں ان کو خوشخبریاں ملیں، تاکہ مسلمان اس دنیا پر غالب آ جائے۔ اور مسلمان جو اس وقت پس رہا ہے، مسلمانوں کو ہر طرف سے جو ہے دشمن نے گھیرا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت اور حوصلہ دے تاکہ ہم ان دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔